الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس مختصر ملاقات میں ملاحظہ کیجئے، مجنون اور پاگل کے سلسلے میں۔ مجنون یعنی پاگل کو کہتے ہیں، تو کیا پاگل کے اوپر، مجنون کے اوپر روزہ فرض ہے یا نہیں؟ اسی سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مجنون آدمی پر روزہ فرض نہیں، کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے۔ اسی طرح وہ کم عقل جسے کچھ شعور و تمیز نہ ہو، جسے کوئی تمیز اور شعور نہ ہو، اور وہ بہت بوڑھا آدمی جس کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہے، نہ ان حضرات پر روزہ رکھنا فرض ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کھانا کھلانا ضروری ہے۔ دیکھیے کتاب فتاوی الصیام لابن عثیمین، صفحہ نمبر 59۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب مجنون دن کے کسی بھی حصے میں صحیح ہو جائے تو اسے دن کے باقی حصے میں مفطرات سے رکے رہنا ضروری ہے، یعنی کھانے پینے سے رکنا ہے، اس لیے کہ اب اس کا شمار مکلف لوگوں میں سے ہونے لگا ہے۔ البتہ چھٹے ہوئے روزوں کی، گزرے ہوئے روزوں کی قضا اس پر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت ان لوگوں میں سے نہیں تھا جن پر روزہ فرض ہو۔ مجنون مرفوع القلم ہیں، لیکن کبھی آدمی پر جنون طاری ہوتا ہو اور کبھی وہ افاقہ پا جاتا ہو، تو ایسے آدمی پر افاقہ کی حالت میں، صحیح ہونے کی حالت میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ جنون کی حالت میں، پاگل پنی کی حالت میں اس پر روزہ رکھنا ضروری نہیں، اور اگر دن کے کسی حصے میں اس پر جنون طاری ہو جائے، پاگل پنی طاری ہو جائے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ اگر کسی شخص پر بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے روزے کی نیت سمجھ بوجھ کی حالت میں کی تھی۔ اس کا حکم مرگی کی بیماری میں مبتلا شخص کا ہے، اور جس شخص کو روزہ رکھنے کی وجہ سے بے ہوشی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ توڑ دے اور بعد میں اس روزے کا قضا کرے۔ اور اگر کسی شخص پر دن کے کسی حصے میں بے ہوشی طاری ہو جائے اور وہ غروب آفتاب سے پہلے یا بعد میں افاقہ پا جائے، تو جب تک وہ روزے سے ہے اس کا روزہ صحیح ہے، اور جب کسی پر فجر سے لے کر مغرب تک بے ہوشی طاری رہے تو جمہور علماء کے نزدیک اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ البتہ جمہور علماء کے نزدیک بے ہوش رہنے والے کو چاہیے
کہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے، چاہے اس کی بے ہوشی کی مدت لمبی ہو۔ دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 365۔ محترم نوجوان ساتھیوں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کو کسی مصلحت کے پیش نظر بے ہوش کیا جائے یا خود بخود بے ہوش ہو جائے یا اسے نیند کی دوا دے کر سلا دیا جائے یا اسے سن کر دیا جائے جس کی وجہ سے وہ اپنا شعور کھو بیٹھے، تو بعض اہل علم کا فتویٰ ہے کہ اگر یہ حالت 3 دن یا اس سے کم ہو تو انہیں نائم پر یعنی سونے والوں پر قیاس کرتے ہوئے روزہ کی قضا کرنا ہوگا، اور اگر ایسا 3 دن یا اس سے زیادہ ہو تو انہیں مجنون پر یعنی پاگل پر قیاس کرتے ہوئے روزہ قضا نہیں کرنا چاہیے، یعنی پورا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے کتاب 70 مسئلہ فی الصیام سوال نمبر 26۔ اسی طرح سویا ہوا آدمی اگرچہ وہ مرفوع القلم کے حکم میں ہے لیکن اس کا روزہ صحیح ہے، یعنی ایسا آدمی جو سویا ہوا ہے تو اس کا روزہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، اور اس پر روزہ کی قضا نہیں ہے، خواہ وہ دن بھر سویا رہے، اس لیے کہ سونا بھی ایک عادت ہے جس سے کلی طور پر انسان کا احساس و ادراک ختم نہیں ہو جاتا۔ دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 366، احکام الصوم والاعتکاف صفحہ نمبر 63۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو ان ساری باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔